الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الآجار. القلوب عنده مفضية والسر عنده علانية. الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت. الدين ما شرع والأمر ما قضى. الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الرؤوف الرحيم. وقال النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم: إذا اتخذ الفيء دولا والأمانة مغنما والزكاة مغرما وتعلم لغير الدين. میرے عزیز محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے اس ساری کائنات کو بنایا اور اس ساری کائنات کو ختم کرنے کا ارادہ بھی فرمایا۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں: میرے بندے، اس ساری کائنات کو میں نے بنایا، پھر اس ساری کائنات کو ایک دن میں ختم بھی کروں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ قیامت کب آئے گی؟ تو میرے اور آپ کے حبیب نے فرمایا: اس کا علم صرف اللہ کی ذات کو ہے اور کسی کو نہیں ہے۔ اچھا اے اللہ کے رسول، کچھ نشانیاں تو بتا دیں۔ میرے اور آپ کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چند نشانیاں بتائیں، 15 نشانیاں بتائیں۔ آج وہی کی وہی ویسی کی ویسی ہو رہی ہے جو اللہ کے رسول نے آج سے 1400 سال پہلے بتائی تھیں، آج ویسے کہ ویسا ہو رہا ہے۔ قیامت کی 15 نشانیاں بتائیں۔ یہ بہت ہی ایک خوبصورت حدیث ہے۔ اگر اہل دل ہو، دل کے اندر اللہ کی تڑپ ہو، دل میں نورانیت ہو، یہ انسان کے کلیجے کو پھاڑ دیتی ہیں۔ ایسی پیارے پیارے الفاظ اور ان میں فصاحت اور ان میں بلاغت، ایک ایک لفظ کے اندر ایک کوزے کے اندر سمندر کو بند کر دینا، کہتے ہیں نا، کوزے کے اندر سمندر کو بند کر دینا۔ اللہ کے رسول نے بہت ہی پیاری احادیث ہمارے لیے بیان فرمائی۔ آپ کا اللہ فرماتے ہیں: وما ينطق عن الهوى، میرا حبیب تو خود نہیں بولتا، ان هو الا وحی یوحی، تمہاری زبان پر میں اللہ خود بولتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا: اذا اتخذ الفیء دولا، اذا اتخذ الفیء دولا، جب غنیمت کے مال کو اپنا مال سمجھ کر کے استعمال کیا جائے گا۔ قیامت کی 15 نشانیاں۔ پہلی نشانی کہ جب غنیمت کے مال کو اپنا مال سمجھ کر کے استعمال کیا جائے گا۔ اب ہماری غنیمت کا مال، ہمارے پاکستان کا جو مال ہے، بیت المال کے اندر جو غنیمت کا مال پڑا ہوا ہے، ہمارے عہدیدار، ہمارے حکمران، سارے کے سارے کروڑوں روپے، اربوں روپے، کھربوں روپے کے ڈالر، اس کی پراپرٹیاں، کوئی لندن میں بنا رہا ہے، کوئی یورپ میں بنا رہا ہے، کوئی دبئی میں بنا رہا ہے، کوئی کس ملک میں بنا رہا ہے۔ یہ غنیمت کا مال، یہ بیت المال، یہ اربوں کھربوں روپے کے پیسے، یہ تو غریب عوام کا حق تھا۔ اب ان ظالموں نے ان پیسوں کو نکال کر اپنا ذاتی مال بنا لیا، خود اربوں کھربوں روپے کے مالک ہیں اور غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ اذا اتخذ الفیء دولا، جب مال غنیمت کو اپنا ذاتی مال بنایا جائے گا۔ والامانۃ مغنما، دوسری نشانی کہ جب امانت کی چیز کو اپنا مال سمجھا جائے گا۔ اب اس کا بہت لمبا مفہوم ہے کہ پاکستان کے اندر جتنے بھی ہمارا مال ہے، یہ امانت ہے، ہمارے عہدیدار ہیں، ہمارے حکمران ہیں، ان کے پاس یہ امانت ہے۔ اب وہ اس کے اندر خیانت کر رہے ہیں، اربوں کھربوں روپے کے پیسے لٹا رہے ہیں، اپنا مال سمجھ کر استعمال کر رہے ہیں۔ یہ خیانت صرف وہ حکمران نہیں کر رہے، یہ خیانت ایک مزدور بھی کر رہا ہے کہ وہ بھی اپنے
جو پیسہ لیتا ہے اس کے اندر خیانت کرتا ہے۔ ایک ملازم ہے، وہ ملازمت کرتے ہوئے خیانت کرتا ہے، وہ بھی اس زمرے میں شامل ہے۔ والزکوٰۃ مغرمہ، اور زکوٰۃ کو جرمانہ سمجھ کر، تاوان سمجھ کر کے اس کو ادا کرے گا۔ زکوٰۃ کو اس نیت سے نہیں ادا کرے گا کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں کہ اللہ راضی ہو جائے، میں زکوٰۃ دے رہا ہوں کہ اللہ خوش ہو جائے، میں زکوٰۃ دے رہا ہوں کہ اللہ مجھے اس کا اجر دے۔ زکوٰۃ کو اس طرح دے گا، تاوان سمجھ کر کے دے گا۔ اگر پاکستان کے جتنے مالدار ہیں اگر صحیح زکوٰۃ دیں تو پورے پاکستان کے اندر ایک غریب بھی نہیں رہے گا، ایک غریب بھی نہیں رہے گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، نظر یہ کہتی ہے 1,00,000 میں سے اگر 2,500 دیں گے، نظر تو یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کا مال کم ہو گیا، لیکن اللہ یہ کہہ رہا ہے اس کے اندر برکت آ گئی۔ نظر یہ کہہ رہی ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم حج کرو گے، اگر تم حج کرو گے میں تمہارے مال کو بڑھا دوں گا۔ نظر یہ کہہ رہی ہے 10-12 لاکھ روپے کا خرچہ ہے، لیکن وحی یہ کہہ رہی ہے کہ میں آپ کو غنی کر دوں گا۔ والزکوٰۃ مغرمہ، میرے عزیزو زکوٰۃ کو ادا کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو۔ مسلمان بھائیوں، صرف یہ نہیں ہے مانگنے والے، یہ غریب ہیں، بعض ایسے سفید پوش جو اپنی حاجتوں کو اللہ فرماتا ہے کہ وہ کسی سے سوال نہیں کرتے، وہ کسی کو نہیں بتاتے میں غریب ہوں، میرے گھر میں آج کچھ کھانے کو نہیں ہے، آج دوائی کے پیسے نہیں ہیں۔ جو صاحب استطاعت ہیں وہ خود حالات کا تقاضا، حالات معلوم کر کے ان کا خیال رکھیں۔ والزکوٰۃ مغرمہ وتعلم لغیر الدین، اور دین کو اللہ کی رضا کے علاوہ دنیا چاہنے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ وظہرت الاصوات فی المساجد، 5ویں نشانی کہ مسجدوں کے اندر شور شرابہ ہوگا، مسجدوں کے اندر جھگڑے ہوں گے، یہ قیامت کی نشانی ہے، مسجدوں کے اندر جھگڑے ہوں گے۔ وظہرت الاصوات فی المساجد، یہ قیامت کی نشانیاں ہیں۔ اللہ پاک حاجی عبدالحمید صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہم لوگ، ہمارا یہ ذہن ہے کہ ہم ایک کنال لیں گے، اس کو اپنی بلڈنگ بنائیں گے، بنگلہ بنائیں گے، چاروں طرف سے اس میں گراسی پلاٹ بھی ہو اور ہوادار بھی ہو، ہیں جی، ہماری یہ سوچ ہے، ہمارا بنگلہ اچھا سے اچھا ہونا چاہیے۔ جو اپنی آخرت کی فکر کرنے والے ہوتے ہیں وہ یہ نہیں سوچتے 9 مرلے کے اندر مسجد بنا دی، کسی سے پیسہ نہیں لیا، سب کچھ اپنے پیسے سے ساری مسجد بنائی۔ یہ سارا نظام، مؤذن کی تنخواہ، امام کی تنخواہ، یہ اے سی لگے ہوئے ہیں، یہ مسجد کے خرچے، یہ سب کچھ خود ادا کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے کوئی 1,000 روپیہ دیتا ہے، کل کو آ کے چدراہٹ دکھاتا ہے، بھائی یہ نہیں، ایسا نہیں، ایسا ہونا چاہیے، بھائی ایسا نہیں، ایسا ہونا چاہیے۔ تو اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ تو کل قیامت والے دن اس کا، جتنے ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، اللہ ان کو اس کا اجر عطا فرمائیں گے۔ یہ تو کل قیامت والے دن پتہ چلے گا۔ ماشاءاللہ تبلیغ میں بھی لگے ہوئے ہیں، ابھی بھی روزے میں گئے ہوئے ہیں، اور کویت کے لیے 4.5 مہینے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو میرے عزیزو، اپنی آخرت بنانا، اپنی آخرت بنانا، ایسا کچھ کر جانا، اللہ کو ایسا کچھ اعمال دے کے جانا کہ اللہ خوش ہو جائے کہ میرا بندہ آ گیا۔ وظہرت الاصوات فی المساجد، مسجدوں کے اندر لڑائی جھگڑے نہ کرنا، مسجدوں کے اندر آرام سے آنا اور اللہ کی بات سننا، بیان سننا، نماز پڑھنا، ذکر کرنا، تلاوت کرنا۔ وظہرت الاصوات فی المساجد، کہ مسجدوں کے اندر لڑائی جھگڑے ہوں گے، یہ قیامت کی نشانیاں ہیں۔ جائیں ہم دوسری مسجدوں کے اندر دیکھیں، ہر روز جھگڑا، ہر روز جھگڑا۔ تو میرے عزیزو، ہم مسجد کا احترام کریں، مسجد کا احترام کریں۔ ہم جتنا مسجد کا احترام کریں گے، اللہ ہم سے راضی ہوں گے، اللہ ہم سے راضی ہوں گے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ اگلی نشانی
انسان والدین کا نافرمان بن جائے گا، وَأَقَّ أُمَّهُ وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، اپنی بیوی کا فرما بردار بن جائے گا، وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، اپنی بیوی کا فرما بردار بن جائے گا۔ اگر وہ گناہ بعض اس کو چیزیں گناہوں کا کہے گی، یہ گناہ کے کام ہیں، لیکن وہ گناہوں کے کاموں میں اس کی اطاعت کرے گا۔ وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، ایسا وہ زن مرید ہوگا اگر بیوی اس کو گناہوں کی دعوت دے گی کہ فلاں گناہ کا کام، فلاں کام کر لو، مجھے LCD لگا کے دے دو، مجھے فلاں چیز لگا کے دے دو، مجھے جو گناہوں کی چیزیں ہوں گے وہ کہے گا، فرما برداری کرے گا۔ وَأَقَّ أُمَّهُ، اور ماں باپ کا نافرمان ہو جائے گا، ماں کا نافرمان ہو جائے گا۔ وَأَدْنَىٰ صَدِيقَهُ، اور دوست کو گلے لگائے گا، جو فاسق فاجر دوست ہوگا اس کو گلے لگائے گا۔ وَأَقْصَىٰ أَبَاهُ، اور باپ کو دور کرے گا۔ آج دیکھیں، آج نوجوان اپنے دوستوں کے لیے تیار ہے، میرا دوست آ رہا ہے، اس کے لیے 3 گھنٹے بیٹھا ہوا ہے، 4 گھنٹے بیٹھا ہوا ہے، اس سے گپ شپ ہو رہی ہے، لیکن ماں باپ کے لیے 5 منٹ بھی نہیں ہے، 10 منٹ بھی نہیں ہے کہ ان کے پاس بیٹھ جائے، ان سے بات کر لے۔ دوستوں کو قریب کر رہا ہے، دوستوں کے ساتھ کھا رہا ہے، پی رہا ہے، سیر و تفریح کر رہا ہے، لیکن وَأَقْصَىٰ أَبَاهُ، اور باپ کو دور کر رہا ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا نشانی بتائی؟ وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، گانے بجانے والیاں عام ہو جائیں گی، گانا بجانا عام ہو جائے گا، کنجریاں عام ہو جائیں گی۔ آج ہم دیکھیں سوشل میڈیا کے اوپر دیندار گھرانے جو جن کی شادیاں ہوئی تھیں، انہوں نے اپنی ویڈیو نہیں بنائی تھی، آج وہ بھی لوگ بنا کر لوگوں کو دکھلا رہی ہیں، اپنا جسم دکھلا رہی ہیں، ٹک ٹاک پر اپنا جسم دکھا رہی ہیں۔ ماں باپ بھی خوش ہیں، میری بیٹی کے اتنے فالوورز ہو گئے ہیں، اتنے لائک آ گئے ہیں، یوٹیوب چینل چل گیا ہے، لاکھوں روپے میری بیٹی کما رہی ہے، کروڑوں روپے کے بنگلے بنا لیے ہیں۔ وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، کنجریاں عام ہو جائیں گی۔ وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، میرے عزیزو، ہمارے علماء کا سوشل میڈیا پہ آنا اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں پیسے ملیں۔ آج ہمارے علماء فرما رہے ہیں کہ 90% لوگ موبائل استعمال کر رہے ہیں۔ ہمارے سوشل میڈیا پر آنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ گندی چیزیں دیکھنے کی بجائے بیان سن لیں، تلاوت سن لیں، جنت سن لیں، جہنم سن لیں، اللہ کی کوئی بات سن لیں۔ ہمارے سوشل میڈیا پر آنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں نے موبائل تو استعمال کرنا ہے، یہ موبائل ہیروئن کی طرح ہے، جس طرح ہیروئن نہ پیے اس کو چین نہیں آتا، اب موبائل استعمال کرنے والا اگر موبائل استعمال نہ کرے اس کو چین نہیں آتا۔ اب بجائے غلط استعمال کرنے کی اچھی چیزیں دیکھ لے، بیان سن لے، تلاوت سن لے۔ تو میرے عزیزو، اپنی بہنوں، اپنے رشتہ داروں کے اندر پردے کا اہتمام کرنا، پردے کا اہتمام کرنا۔ وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، کہیں ہم ان لوگوں میں تو شمار نہیں ہو رہے۔ پھر اور کیا نشانی ہے؟ وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ، اور شرابیں پی جائیں گی، شرابوں کا پینا عام ہو جائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، اور قبیلے کا، ملک کا بادشاہ جو ہوگا وہ فاسق ہوگا، وہ بے ایمان ہوگا، وہ ذلیل ہوگا، وہ ایمان والا نہیں ہوگا، وہ متقی پرہیزگار نہیں ہوگا، وہ اللہ سے ڈرنے والا نہیں ہوگا۔ یہ قیامت کی نشانیاں ہیں جو اللہ کے رسول نے 1400 سال پہلے بتائیں، آج ویسے ہو رہا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں، فرما رہے ہیں، اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ، اگر ایک کتا پیاسا مر گیا تو مجھ عمر سے پوچھا جائے گا، اگر ایک کتا پیاسا مر گیا مجھ عمر سے پوچھا جائے گا۔ ایسے عادل حکمران تھے،
وساد القبيلة فاسقهم وكان زعيم القوم أرذلهم وأكرم الرجل مخافة شره. انسان دوسرے کا اکرام محبت کی وجہ سے نہیں کرے گا، شر کی وجہ سے کرے گا کہ یہ میرا سردار آ رہا ہے، یہ خان صاحب آ رہے ہیں، یہ اگر اس کی میں نے عزت نہ کی، اس کو میں نے سلام نہ کیا اور اس کے ساتھ ادب سے پیش نہ آیا، دل کی محبت سے اس کو سلام نہیں کرے گا، اس کے شر کی بچنے کی وجہ سے اس کو سلام کرے گا. اس کے وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، اس کے شر کے بچنے کی وجہ سے اس کو سلام کرے گا. ایسے نہ بنو کہ لوگ شر کی وجہ سے آپ کو سلام کرے. آپ کے ایسے اعلیٰ اخلاق ہوں، ایسے بلند اخلاق ہوں کہ لوگ آپ سے ملنے کے لیے ترسیں. اللہ کی قسم دنیا کی کسی چیز میں مٹھاس نہیں جو میٹھے بول کے اندر مٹھاس ہے. اللہ کی قسم دنیا میں کسی چیز کے اندر کڑواہٹ نہیں ہے جو کڑوے بول کے اندر کڑواہٹ ہے. اپنی زبان کو میٹھا کرو، شہد سے زیادہ میٹھا کرو، اپنے دل کو شہد سے زیادہ میٹھا کرو، اپنے مسلمان اور سلام کو عام کرو. آج ہمارے بھائی سلام نہیں کرتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں السلام السلام، سلام کو عام کرو. کوئی غریب ہے اس کو بھی سلام کرو، امیر ہے اس کو بھی سلام کرو، بڑا ہے اس کو بھی سلام کرو، چھوٹا ہے اس کو بھی سلام کرو. سلام کو عام کرو. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب یہ نشانیاں ہوں گی تو پھر کیا ہوگا؟ فَارْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ وَزَلْزَلَةً وَخَسْفًا وَمَسْخًا وَقَذْفًا وَآيَاتٍ تَتَتَابَعُ كَنِظَامٍ قُطِعَ سِلْكُهُ. پھر انتظار کرو قیامت کا، سرخ ہواؤں کے چلنے کا، پھر زلزلوں کا اور زمین میں دھنس جانے کا اور چہروں کے مسخ ہونے کا. پھر قیامت کی نشانیاں ایسی آئیں گی اتنی جلدی آئیں گی جیسے ایک تسبیح ہوتی ہے، جب اس کا دھاگا ٹوٹتا ہے تو پے در پہ اس کے دانے فوراً نکل جاتے ہیں. تو قیامت اس طرح جلدی آ جائے گی، قیامت اس طرح جلدی آ جائے گی. تو میرے عزیزو، ہم نے کوشش کرنی ہے ان علامتوں کو پورا نہیں ہونے دینا. اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں پر چلنا ہے، نبی کے طریقوں پر چلنا ہے. تو میرے عزیزو، اللہ سبحانہ و تعالی موت کا ایک پتہ نہیں ہے، ایک پل کا پتہ نہیں ہے، ایک لمحے کا پتہ نہیں ہے، ایک سیکنڈ کا پتہ نہیں ہے. موت آئے گی اور ہمیں ہمیشہ سے لے کر چلی جائے گی. یہ جو ہم کہہ رہے ہیں یہ میری زندگی، میرے عزیزو، ایک پل کا پتہ نہیں ہے. اصل زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص تھا، گانا گاتا تھا، نوجوان تھا، خوبصورت تھا، گانا گاتا تھا، ہزاروں لوگ اس کا گانا سنتے تھے، اس کو پیسے دیتے تھے، اور وہ اپنی جوانی میں مست تھا اور اپنے گانے میں مست تھا. حتیٰ کہ اللہ پاک فرماتے ہیں نا، اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوہ. میں نے انسان کو کمزور بنایا. جب انسان پیدا ہوتا ہے کمزور ہوتا ہے، پھر وہ طاقتور بن جاتا ہے، پھر میں اس کو کمزوری دے دیتا ہوں، بڑھاپا دے دیتا ہوں. یہ بڑھاپا بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ میرا بندہ میرے ساتھ صلح کر لے. ہم چلہ لگا رہے تھے، کراچی سے آ رہے تھے، ٹنڈو آدم میں ہم گئے. ایک جم خانہ تھا، وہاں پر ایک بندے کی تصویر لگی ہوئی تھی اور سفید ریش تھا. ہم اندر گئے، تشریف لے گئے اور اس کو جا کر دعوت دی، اور اس نے کہا کہ میں چیمپئن تھا، ہر سال میں پاکستان میں انٹرنیشنل لیول پر میں کھیلتا تھا، اور انٹرنیشنل پر میری باڈی اتنی پیاری تھی کہ مجھے ٹرافیاں ملتی تھی، میں پوری دنیا میں جاتا تھا. ابھی میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور سفید داڑھی ہو گئی اور اس کی تصویریں لگی ہوئی ہیں. میں نے کہا اگر آپ بوڑھے نہ ہوتے کیا آپ توبہ کرتے؟ کہتے میں توبہ نہ کرتا. میں نے کہا اگر آپ کے بال سفید نہ آتے، اعضاء کمزور نہ ہوتے، کیا آپ توبہ کرتے؟ کہتے توبہ نہ کرتا.
تو یہ بڑھاپے کا آنا بھی اللہ کی نعمت ہے کہ میرا بندہ توبہ کر لے، کہ میرا بندہ میرے ساتھ صلح کر لے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کی بات ہے، وہ شخص جب بوڑھا ہوا، اب اس کی آواز بیٹھ گئی، گلا بیٹھ گیا، دانت ٹوٹ گئے، ضعف ہو گیا، اب اس سے گانا گایا نہیں جاتا، اب لوگوں کے پاس جاتا ہے کہ مجھے پیسے دو، اب لوگ پیسے نہیں دیتے، اور گھر میں فاقہ آیا، بھوک سے تنگ آ کر جنت البقیع میں پہنچ گیا۔ وہاں پر پہنچنے کے بعد اللہ سے رونے لگ گیا، اے اللہ جب میں جوان تھا ہزاروں لوگ میرا گانا سنتے تھے، جب میں جوان تھا ہزاروں لوگ میرے شہدائی تھے، ہزاروں لوگ میرے فالوورز تھے، ہزاروں لوگ میرے گانے کو سنا کرتے تھے، آج میں بوڑھا ہو گیا ہوں، آج میری آواز بیٹھ گئی ہے، آج میرے دانت ٹوٹ گئے ہیں، اب کوئی میرا گانا سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں اپنی زندگی پر، اے اللہ مجھے کھانا کھلا، میں بھوکا ہوں، اے اللہ تو مجھے کھانا کھلا۔ اور اللہ سے دعا مانگتے مانگتے روتے رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوپہر کا وقت ہے، قیلولہ فرما رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آواز دی، اے عمر جنت البقیع میں میرا ایک دوست ہے اور وہ بھوکا ہے، جا اس کو کھانا کھلا، جا اس کو کھانا کھلا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، بیوی سے کہا کھانے جو کھانا ہے وہ پیش کر۔ انہوں نے کھانا دیا اور کھانے کو کہا میں ہاتھ پہ نہیں لے کے جاتا، یہ اللہ کا دوست ہے، اللہ والوں کا ادب کرنا چاہیے۔ اور انہوں نے اپنے کھانے کو سر پر لے لیا اور چلے جنت البقیع کے اندر۔ اور جب جنت البقیع قبرستان میں داخل ہوئے، دیکھا ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، آگے چلے گئے، کہا تو یہ تو گانے والا ہے، یہ تو اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا۔ آگے چلے، دیکھا کوئی نہیں ہے، پھر واپس آئے۔ جب واپس آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ بھی مشہور ہے، انہوں نے دیکھا کہ عمر واپس آ رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ مجھے درے مارے، اور وہ وہاں سے اٹھا اور بھاگنے لگا۔ اور انہوں نے اس کو کہا او اللہ کے دوست، او اللہ کے دوست ٹھہر جا، مجھے اللہ نے تیرے پاس بھیجا ہے، میں تو سویا ہوا تھا، اللہ نے فرمایا ہے، غیب سے آواز آئی ہے، جاؤ میرے دوست کو جا کر کھانا کھلاؤ، جاؤ میرے دوست کو جا کر کھانا کھلاؤ۔ اور وہ کھانا رکھا اور انہوں نے کہا کہ واہ واہ میرے اللہ، واہ میرے اللہ، تو اتنا پیار کرتا ہے ہم سے، میں جب نافرمانیاں کرتا تھا، آج میں نے تجھے پکارا ہے، اور پکارا بھی بھوک کی وجہ سے ہے، اور تو نے بھی عمر جیسے بندے کو میرے لیے کھانے کے لیے بھیج دیا۔ اور اسی حال میں روتے 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 اس دنیا سے چلے گئے، اسی حال میں توبہ کی اور اسی حال میں روتے روتے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو میرے عزیزو، اللہ ہم سے اتنی پیار کرتا ہے۔ شیخ سعدی فرماتا ہے، در جوانی توبہ کردم شیوائے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم میں شوت پرہیزگاری۔ اصل چیز تو جوانی کی توبہ ہے۔ یہ تو شیخ سعدی فرماتا ہے جب بھیڑیا بوڑھا ہو جاتا ہے، وہ بھی ذکر کرنے بیٹھ جاتا ہے، اس سے شکار نہیں ہوتا۔ تو جو جوانی کی توبہ ہے اللہ کو محبوب ہے، لیکن اللہ یہ نہیں فرماتا کہ تو بوڑھا ہو گیا ہے اب توبہ کے لیے آ رہا ہے، نہیں، اللہ پاک فرماتا ہے تو بوڑھا ہے، تو جوان ہے، تو جو بھی ہے موت سے پہلے پہلے آ جا، میرے ساتھ صلح کر لے، میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ تو میرے عزیزو، اپنی زندگی کا رخ بدلیں، اللہ کے ساتھ دوستی لگا لیں۔ تو توبہ کرنے کے لیے سب بھائی تیار ہیں؟ کہیں یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ جو انسان دل سے کہتا ہے اے اللہ میری توبہ، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جب بندہ اللہ کے ساتھ صلح کر لیتا ہے، اللہ پاک فرماتا ہے آسمانوں پر آج چراغاں کر دو۔ فرشتے کہتے ہیں اے باری تعالیٰ کس وجہ سے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں فلاں بن فلاں میرا بندہ مجھ سے روٹھا ہوا تھا، آج اس نے صلح کر لیے، آج اس نے توبہ کر لیے، آج آسمانوں کو چراغاں کر دو۔
آج آسمانوں کو چراغا کر دو۔ میرے عزیزو، اب ہم نے توبہ کر لی ہے، اب پورے عالم بھر کے انسانوں سے توبہ کرانی ہے۔ یہی میرے اور آپ کے حبیب کا غم تھا، درد تھا کہ میرا ایک ایک امتی جہنم میں جانے سے بچ جائے، جنت میں جانے والا بن جائے۔ میرا ایک ایک امتی جہنم میں جانے سے بچ جائے، جنت میں جانے والا بن جائے۔ یہی غم صحابہ میں منتقل ہوا، وہی صحابہ پوری دنیا میں پھیل گئے۔ میرے عزیزو، اگر صحابہ نہ آتے، اگر وہ یہ سوچتے، ان کی عورتیں یہ سوچتی ہمارے کھانے کا کیا بنے گا، ہمارے اچھے لباس ہونے چاہیے، اچھے بنگلے ہونے چاہیے، اچھی گاڑیاں ہونی چاہیے، تو کیا خیال ہے آج ہم مسلمان ہوتے؟ پتہ نہیں آج کس گائے کا پیشاب پی رہے ہوتے، کس پتھر کی پوجا کر رہے ہوتے۔ تو یہ صحابہ کی قربانیاں ہیں جس کی وجہ سے آج ہمیں قرآن ملا، حدیث ملی، فقہ ملی، علماء ملا۔ کوئی ایک مسئلہ ایسا نہیں ہے جو آپ پیش کریں گے شریعت آپ کو جواب نہ دے۔ تو میرے عزیزو، اللہ کے راستے میں نکلنا، 27 دن دنیا کو 3 دن اللہ کو، 27 دن دنیا کو 3 دن اللہ کو، تو اس کے لیے سب بھائی تیار ہیں انشاءاللہ۔ تو میرے عزیزو، زانی کے ساتھ انسان بیٹھے گا زانی بنے گا، شرابی کے ساتھ بیٹھے گا شرابی بنے گا، نیک لوگوں کی صحبت میں جائے گا اللہ والا بنے گا، یہ نیک متقی پرہیزگار بنے گا۔ ہر مہینے 27 دن پیٹ کو، 3 دن اللہ کو۔ پیٹ سے کہو اگر تم 27 دن نہیں پلتے تو 3 دن میں بھی نہیں پلو گے۔ مصروف سے مصروف، غریب سے غریب اور امیر سے امیر آدمی ہر مہینے 3 دن لگا سکتا ہے۔ آپ کی مسجد سے بھی جماعت گئی ہوئی سے روزے کی، اور بھائی بھی کوئی جانا چاہتا ہے انشاءاللہ جمعہ پڑھا کے میں بھی جاؤں گا، اور بھائی بھی کوئی سے روزے کے لیے جانا چاہتا ہے وہ تشریف لے چلے، اور اگر 3 دن کے لیے نہیں جانا چاہتا تو چلو 1 دن کے لیے آ جائے، جماعت کی نصرت کر لے۔ اور آپ کا اجتماع بھی آ رہا ہے نومبر کا، 2 سال کے بعد آتا ہے، اس میں بھی جانے کا سب بھائی ارادہ کریں، تو سب بھائی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے، سنت ادا کر لیں۔